اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 12ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع میں قوم شعیب کا ذکر ہوا تھا۔ اس قوم نے بھی اپنے نبی کے احکامات کو جھٹلایا اور نافرمانی سے باز نہ آئے۔ اس قوم کی سب سے بڑی خرابیوں میں سے کم ناپ توڑ، فساد فی الارض اور اپنے پاس موجود مال و دولت اور نعمتوں کو اپنا زور بازو قرار دینا تھا۔ نتیجتاً یہ قوم ایک سخت زلزلے کے ساتھ ہلاک کر دی گئی۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 12 جو کہ آیات 94 سے 99 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلھا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، مگر ہم نے پکڑا اس کے اہل کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ تضرع اور زاری کریں۔ اس آیت مبارکہ میں نبیوں کو بھیجنے کا مقصد واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، لوگوں تک پیغام حق پہنچ جائے اور انہیں اس بات کی یاد دہانی کی جائے کہ ان کا خالق اور مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی اپنی تمام مخلوقات کے حاجت روا ہیں، اسی لیے صرف انہی کی بندگی کی جائے اور اپنی تمام توقعات کا مرکز و محور انہی کو بنایا جائے۔ دوسرا، نبیوں کی صورت میں لوگوں کے سامنے تعلیمات علیہ کا عملی نمونہ پیش کرنا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان احکامات پہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو جب لوگوں نے اپنے نبیوں کی باتوں سے بے رخی کی، پیغام حق سے منہ موڑا، اپنی طرز فکر اور عمل کو نہ بدلا، تو ان کو پکڑا گیا۔ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنات حتی عفوا، پھر ہم نے بدل دی برائی کی جگہ بڑھائی یہاں تک کہ بڑھ گئے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور انہوں نے کہا تحقیق پہنچتی رہی ہمارے آباء کو تکلیف اور آسانی، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو پکڑا ہم نے انہیں اچانک اور نہ تھا انہیں اس کا شعور۔ افو، وہ خوب ہو گئے، دے انکریزڈ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ غلطیوں پہ فوراً نہیں پکڑتے بلکہ لوگوں کو ایک حد تک مہلت دیتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے: اگر مواخذہ فرماتا اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کے سبب تو نہ بچ پاتا اس سے کوئی بھی جاندار، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں اجل مسمى تک۔ ہر کسی کو اس کے نصیب کے مطابق مل کے رہتا ہے، اور جب لوگ راہ راست پہ آنے کی بجائے ظلم اور زیادتی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو قانون ربی کے مطابق ملت عمل کے خاتمے پہ انہیں کوئی نہ کوئی آفت اچانک آ پکڑتی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے: یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک ساتھ کا آ جائے ان پہ وہ اچانک، اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتً مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ضرور کھول دیتے ان پہ برکات آسمان و زمین سے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کا مواخذہ کیا ان کے کسبوں کے سبب۔ اس آیت مبارکہ میں
ان تمام بستیوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ظلمت کی راہ اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انہیں پیغام حق پہنچایا، لیکن پھر بھی یہ لوگ رائے راست پہ نہ آئے اور اپنی آبائی طرز فکر و عمل، تکبر، دولت پرستی، خود نمائی اور ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو ان پہ کوئی نہ کوئی عذاب آیا۔ حالانکہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، برے کاموں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیتے تو ان پہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ لیکن جب ان لوگوں نے احکامات الہیہ سے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کی تکذیب کی تو ان کے اپنے ہی کرتوتوں کے باعث ان پہ کوئی نہ کوئی آفت آ گئی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ العنکبوت آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، تو ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے، سو ان میں سے کسی پہ ہم نے بھیجی تند و تیز آندھی، ان میں سے کسی کو آ لیا دھماکے نے، ان میں سے کسی کو ہم نے دنسا دیا زمین میں، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ان پہ، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود سے ظلم کرتے۔ افآمن اہل القریٰ، تو کیا معمون ہو چکے ہیں بستیوں کے رہنے والے، یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ آ جائے ان پہ ہماری سختی رات کو اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ افآمن، تو کیا محفوظ سمجھتے ہیں؟ then did feel secure، نائمون، سونے والے۔ اقوام سابقہ کے احوال کے بعد اب خطاب عصر حاضر کے لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی امتوں کے قصے بتانے کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان قوموں کی معاشرت، عقائد، طرز فکر و عمل اس کی نشاندہی ہے جس کی وجہ سے ان کا عروج زوال میں بدل گیا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے موجودہ احوال کا ان لوگوں کے احوال سے موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اگر ہماری حرکتیں، ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال بھی انہی جیسے ہوں گے تو پھر ہمارا اعمال بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ قانون ربی ہے، اور قانون ربی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جن جرائم کی بنیاد پہ ان قوموں پہ عذاب آیا، ایسے ہی عذاب انہی جرموں کی بنیاد پہ آج بھی آ رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، تو کیا امان میں ہے جو مکاریاں کر رہے ہیں بری، اس سے کہ دنسا دے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں، یا آ جائے ان پہ عذاب جہاں سے ان کو شعور بھی نہ ہو۔ افآمن اہل القریٰ، تو کیا معمون ہو چکے ہیں بستیوں کے لوگ، یاتیہم باسنا ضحیٰ وہم یلعبون، کہ آ جائے ان پہ ہماری سختی دن چڑھے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ ضحیٰ دن چڑھے یا دن کا روشن حصہ، ڈے لائٹ۔ جس طرح پہلے قوموں کے غلط کاموں کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے، آج بھی اسی طرح کے کام کرنے والوں پہ عذاب آ رہے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اقوام سابقہ کے احوال کو محض ایک قصہ کہانی سمجھتے ہیں، اسے ایک تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط طرز ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں ان قصوں کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے۔ تحقیق ان قصوں میں عبرت ہے عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے، نہیں ہے کوئی بات خود سے گھڑی ہوئی، لیکن تصدیق ہے جو کچھ ان کے پاس موجود ہے، اور تفسیر ہر شے کی، اور ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ افآمنوا مکر اللہ، تو کیا وہ معمون رہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے؟ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو نہیں معمون ہوتے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے مگر خسارے میں پڑی ہوئی قوم کے۔ مکر کو منصوبہ، پلان۔ اقوام سابقہ میں
بہت سی عظیم الشان قومیں گزری ہیں، انہوں نے ایسی ایسی ایجادات کی، انہوں نے ایسی ایسی تعمیرات کی کہ آج بھی انہیں دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے پیغام حق سے بے اتنائی برتی، کفر و الحاد کی راہ پہ جمے رہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے تکبر کیا، نبی اور رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا، تو کوئی بھی اس کی پکڑ سے نہ بچ سکا۔ اس لیے اگر آج بھی کوئی قوم ان لوگوں جیسی طرز فکر اور عمل کا مظاہرہ کرے گی تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، ان کو محض تاریخی واقعات نہ سمجھیں، بلکہ ان کا غور سے مطالعہ کریں، ان پہ تحقیق کریں اور ایسے تمام کاموں سے بچ کے رہیں، ورنہ ہم بھی خسارے والے ہو جائیں گے۔ ایک مختصر خلاصہ اس رکوع کا، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر قریہ میں اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اس کے لوگوں کو احکامات الہیہ کے مطابق زندگی بسر کرنے اور برائیوں سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب لوگ حق سے روگردانی کیے کفر کے اندھیروں میں ہی چلنے پر مصر رہتے ہیں تو ان کی ملک عمل کے خاتمے پر ان کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اقوام سابقہ کا قصے بیان کرنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور ان تمام کاموں سے اجتناب کریں جس کی وجہ سے ان قوموں پہ عذاب نازل ہوا، کیونکہ قانون الہیہ میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔